السلام علیکم۔ وہاں 6 مسلمان مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے، تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جانا اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکالیے، مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی، کیونکہ اسے ہم نے تنہا کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا کیما کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے۔ ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے۔ اور تم خوش ہو؟ خالد نے اسے تنزیہ کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا؟ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی؟ کیا ان کے 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ ولید کے بیٹے اس آدمی نے کہا۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 مسلمانوں سے مار کھا آئے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ سن خالد بن ولید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے۔ جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ پھر تمہاری تلوار کس طرح چل گئی؟ خالد نے پوچھا۔ اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو آزاد کیوں نہیں کروا دیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے، شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے ایک آدمی نے کہا۔ ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے۔ ان کے ساتھ 3 جادوگرانیاں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام یوحوا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آئی۔ یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آئی۔ یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بناتی رہی۔ اسے یوحوا یاد آئی۔ وہ جادوگرنی تھی یا نہیں؟ اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کے منہ سے یوحوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔ معرکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تھی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان، خالد اور عکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی ہو۔ یہودی کے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی،
اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہیں۔ انہیں دنوں خالد نے پہلی بار یحاوہ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں کی ٹہلائی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یحاوہ مل گئی۔ یحاوہ کی مسکراہٹ نے اسے روک دیا۔ میں تسلیم نہیں کر سکتی، ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا ہے، یحاوہ نے کہا، اور خالد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی، مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا۔ خالد یوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے یحاوہ کے جادو نے اسے گھوڑے سے زمین پر کھڑا کر دیا۔ اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے؟ یحاوہ نے کہا، تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہم تمہاری ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوئے بھی تم اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں، برچھیوں اور تیروں کی بچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یحاوہ کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یحاوہ نے کہا۔ عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یحاوہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یحاوہ آگے چل پڑی، خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا اور بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ یحاوہ رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یحاوہ نے اپنے ہاتھ ذرا اوپر کر کے لہرایا اور اب جب کہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا ہے، اور اس آدمی نے یحاوہ کا نام بھی لیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا یحاوہ نے جادو کس طرح چلایا ہے۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس سے اسے پتہ چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی یحاوہ اور 2-3 اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا کچھ اس طرح رعب طاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادوگر سے ڈرتے ہیں۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اکرم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوز کاریوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانشمند قوم تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کا جادو کا وہم پھیل گیا تو دوسرے قبیلے اس سے بھی متاثر ہوں گے۔ یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے اور اس کو یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہیں اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ بن مغیث نے ان مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مغیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی، اس میں یہودیوں نے کوئی صفوف سا ملا دیا تھا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شعبدے دکھائے
یحاوا نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کے ذریعے ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودنیں نیمہر نہ تھیں۔ ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے۔ یہودی اپنے ساز ندے ساتھ لے کے گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مغیث کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یہودنیں بھی وہاں موجود تھیں۔ یحاوا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یحاوا کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان میں للکار کر اسے شکست دی جائے، ایک یہودی نے کہا۔ ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد اپنے گھر گیا، اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یحاوا یہودیوں کو بلا لائے۔ یحاوا اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے، خالد نے یحاوا سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو۔ خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو اور تکنیکی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھے جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد جب وہ صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو یحاوا کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمن ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یحاوا اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چل جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی اور زید بن دغنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ بڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام دے جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں
اور رضا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو۔ اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا، خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے، تو میں حق حاصل نہیں کہ دو مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے بارحب لہجے میں کہا، خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دوگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے گردار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی ہے۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا کے رکھ دو گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو، ہند کی آواز آئی۔ تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چاچا بھی نہیں مارا گیا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے، تم اس کی تپ سے نہ آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر، وہاں ایک خامد کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ شکریہ، بقایا اگلی قسط میں۔